میرا نام نوید ہے اور میری دنیا وہ چھوٹی سی دکان تھی جہاں قینچی کی ٹک ٹک اور ایسی سرسراہٹ میری زندگی کی موسیقی تھی۔ میں ایک حجام ہوں یا شاید اب تھا۔ آج میری قینچی خاموش ہے اور میرے ہاتھ جو لوگوں کے چہروں پر نکھار لاتے تھے، آج ان سلاخوں کو پکڑے اپنی بے بسی پر آنسو بہا رہے ہیں۔ مجھ پر الزام ہے کہ میں گندگی پھیلاتا ہوں، کہ میری دکان بیماریوں کا گھر ہے۔ یہ الزام اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا اس امیرہ زادی لڑکی کا دل کالا ہے، جس نے اپنی انا کی تکبر کے لیے میری ساری زندگی ایک پل میں جہنم بنا دی۔ یہ کہانی ہے ایک غریب کے ہنر اور صبر کی اور ایک امیرہ زادی کے تکبر کی جو انسان کو انسان نہیں سمجھتی۔ شہر کی شور شرابے سے دور میرا گاؤں ایک سکون کا گہوارہ تھا اور اس گاؤں کے دل یعنی چھوٹے سے بازار میں ایک برگد کے درخت کے نیچے میری چھوٹی سی دکان تھی۔ دکان کہنا بھی زیادتی ہوگی۔ بس ایک کمرہ تھا جس میں ایک پرانی لیکن بہت صاف ستھری کرسی، دیوار پر لگا ایک آئینہ اور میرے اوزار تھے جو شیشے کی طرح چمکتے تھے۔ میں ایک حجام تھا اور مجھے اپنے کام پر فخر تھا۔ میرے والد بھی حجام تھے اور انہوں نے مجھے صرف بال کاٹنا نہیں بلکہ اپنے کام کی عزت کرنا سکھایا تھا۔ وہ کہتے تھے، بیٹا، یہ صرف بال کاٹنا نہیں، یہ ایک فن ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ جب کوئی اپنی گردن تمہارے اس طرح کے نیچے رکھتا ہے تو وہ تم پر اعتبار کرتا ہے۔ اس اعتماد کو کبھی ٹھوکر مت مارنا۔ میں یتیم تھا لیکن غریب ہو کر بھی خوددار تھا۔ میں اپنی محنت سے رزق حلال کماتا اور اسی میں خوش تھا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں دکان کھولتا، پوری صفائی کرتا، اپنے اوزاروں کو گرم پانی سے دھو کر صاف کرتا۔ میرے لیے میری دکان ایک عبادت گاہ کی مانند تھی۔ گاؤں کے لوگ مجھ سے خوش تھے۔ وہ کہتے تھے، نوید کے ہاتھ میں شفا ہے، اس کے ہاتھ سے بال کٹوا کر سکون ملتا ہے۔ میں بس مسکرا دیتا۔ میں ان کی باتوں سے ان کے چہروں پر آنے والی تازگی سے اپنی محنت کا صلہ پا لیتا تھا۔ میں اپنی اس چھوٹی سی سادہ زندگی میں بہت مطمئن تھا، لیکن شاید میرا یہ سکون کسی کی نظر میں خٹک رہا تھا۔ گاؤں کے سب سے بڑے زمیندار مالک صاحب کی حویلی ہماری چھوٹی چھوٹی دکانوں کے سامنے ایک پہاڑ جیسی لگتی تھی۔ مالک صاحب خاموش طبیعت کے آدمی تھے لیکن ان کی اکلوتی بیٹی فریحہ، وہ تکبر اور گھمنڈ کا چلتا پھرتا مظہر تھی۔ شہر میں پڑھ لکھی، ہر وقت مہنگے لباس اور گاڑیوں میں گھومنے والی فریحہ کے لیے ہم گاؤں والے حسر تلارس کے کیڑے مکوڑے تھے۔ اس کی ناک ہمیشہ آسمان کی طرف رہتی اور اس کی آنکھوں میں ہمارے لیے صرف حقارت ہوتی تھی۔ وہ جب بھی بازار سے گزرتی تو اپنی ناک پر رومال رکھ لیتی، جیسے یہاں کی ہوا میں بھی کوئی گندگی ہو۔ ایک دن دوپہر کے وقت میں ایک بزرگ چاچا کے بال کاٹ رہا تھا کہ بازار میں ایک مہنگی گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے فریحہ اتری۔ اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بھائی سمیر بھی تھا، جس کی عمر 10 سے 12 سال ہوگی۔ میں نے ان کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی اور اپنے کام میں مصروف رہا۔ وہ لوگ بازار کی دوسری دکانوں پر گئے لیکن شاید انہیں جو چیز چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ گھوم پھر کر فریحہ میرے دکان کے سامنے آ کر رکی۔ ہے یہاں، اس نے آہستہ سے اپنے بھائی سے کہا، لیکن اتنی آواز میں کہ میں سن سکوں۔ میری غیرت کو ٹھس لگی لیکن میں خاموش رہا۔ بزرگ چاچا کا کام مکمل کر کے میں نے انہیں اٹھایا۔ تب فریحہ نے مجھے پکارا، اوئے سنو۔ میں پلٹا اور ادب سے کہا، جی بی بی جی، میرے بھائی کے بال کاٹنے ہیں۔ کاٹو گے یا تم لوگ صرف بکریوں کی اون ہی کاٹنا جانتے ہو؟ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کا لہجہ جھاڑ میں بجھا ہوا تھا، لیکن میں غصہ پی گیا۔ یہ میری روزی کا معاملہ تھا۔ میں نے کہا، جی، بٹھائیے۔ اس نے اپنے بھائی کو پرانی کرسی پر بٹھانے کا اشارہ کیا۔ سمیر تھوڑا جھجک رہا تھا۔ آپ ہی یہاں، یہ کرسی کتنی گندی ہے۔ وہ بولا۔ شٹ اپ اینڈ سیٹ، فریحہ نے اسے ڈانٹا۔ پھر میری طرف مڑ کر بولی، دیکھو، ڈھنگ سے کاٹو۔ شہر جیسی کٹنگ ہونی چاہیے۔ اور ہاں، اگر میرے بھائی کو ایک خراش بھی آئی یا کوئی انفیکشن ہوا، تو میں تمہاری یہ دکان بند کروا دوں گی۔
سمجھے؟ یہ ایک وارننگ نہیں تھی، یہ ایک دھمکی تھی، ایک ایسی دھمکی جس نے آنے والے طوفان کی پیشگوئی کر دی تھی۔ میں ایک پیشہ ور تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور کام پر توجہ دی۔ ہر قدم خاموشی سے اٹھا، ہر حرکت میں نفاست تھی۔ سمیر خوش ہو گیا اور میں نے اسے شاندار شہر جیسا سٹائل دیا۔ فریحہ کا چہرہ حیرت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ آخر کار فریحہ نے چھوٹے سے مکڑی کے جالے کو دیکھ کر پولیس کو بلوا دیا اور میں گرفتار ہو گیا۔ میری دکان سیل ہو گئی، لیکن اللہ کی مرضی سے میری محنت اور ہنر نے مجھے بچا لیا۔ جیل سے رہائی کے بعد میں نے شہر میں اپنی چھوٹی سی دکان کھولی اور دنوں میں مشہور حجام بن گیا۔ میں نے کئی نوجوانوں کو تربیت دی اور اپنی محنت اور ہنر سے شہرت حاصل کی۔ 5 سال بعد فریحہ، وہ امیرہ زادی جس نے مجھے گندگی کا الزام دیا تھا، اپنی شادی کے لیے میری دکان پر آئی۔ میں نے اسے سنبھالا، اسے پروفیشنل انداز میں سنوارا، اور اس نے اپنے گھناؤنے تکبر کی قیمت سمجھی۔ میں نے بدلہ نہیں لیا، میں نے معاف کیا، اور اللہ نے انصاف کیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ تکبر انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ صبر، شکر اور اپنے ہنر کی عزت آپ کو وہ مقام دلوا سکتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی کسی کو اس کے کام یا غربت کی وجہ سے حقیر نہ سمجھیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کب وقت کا پہیا گھوم جائے اور کردار بدل جائیں۔ اصلی بادشاہت دولت کی نہیں، اچھے اخلاق کی ہوتی ہے، اور اللہ سب سے بڑا منصف ہے۔